فيها تحية وسلاما. کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے مسجدیں خالی پڑی ہوئی ہیں؟ آپ نے دیکھا نہیں ہے روڈ جو ہے وہ بلاک ہیں؟ چاہیے تو یہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا دن ہے تو اس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہم جو ہے وہ اس کو سیلیبریٹ کرتے. ہم نے اپنی خواہش کے مطابق اس کو سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیا، جس کا نقصان یہ ہوا کہ آج جو ہے وہ دین کے اندر بے شمار خرافات نے جو ہے وہ جنم لے لیا ہے. اگر میں ممبر پر بیٹھا ہوا ہوں اور میں محراب کا وارث بنا ہوا ہوں تو مجھ سے پوچھا جانا ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے یہ ساری خرافات ہوئیں تو عالم دین نے خاموشی اختیار کیوں کی؟ اس کے لیے اقدامات کرنے چاہیے اور اپنے علماء سے جڑنا چاہیے. جب ہم اپنے علماء سے جڑیں گے نہیں، ان کے ساتھ تعلق وابستگی نہیں بنائیں گے تو ہم راہ راست پر سیدھے راستے پر نہیں چل سکتے. تو انہوں نے اس سیلیبریشن کو اپنے مزاج کے مطابق ڈھالنا شروع کر دیا. دیکھیے جو شریعت ہے وہ کہتی ہے کہ اپنے مزاج کو شریعت کے مطابق ڈھالیں، نہ کہ ہم شریعت کو اپنے مزاج کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو پھر عام لوگ جو ہیں وہ اپنی خواہش کے مطابق چیزیں اس کے اندر شامل کرنا شروع کر دی ہیں اور علماء کی خاموشی کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. کیوں نہیں علماء باہر آتے؟ کیوں نہیں ان لوگوں کو سمجھاتے؟ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں مصباح گل اور آپ دیکھ رہے ہیں فوکس نیوز. ناظرین، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے. اس نے انسانوں کو پیدا ہی نہیں کیا بلکہ ان کی ہدایت کے لیے انہی میں سے کچھ نیک اور برگزیدہ بندے بھیجے. ایسے بندوں کو نبی اور رسول کہتے ہیں اور ان پر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں نازل کی تاکہ آنے والے تمام لوگ ان سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کر سکیں. کیونکہ موسیٰ آئے کتاب لے کر آئے، عیسیٰ آئے کتاب لے کر آئے، اور سب سے آخر میں بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، غریبوں کے حامی، یتیموں کے والی، احمد مجتبی حبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آئے تو کتاب لے کر آئے. ناظرین، اگر بات کریں جیسے کہ 12 ربیع الاول کچھ دن پہلے ہی گزرا ہے تو اس 12 ربیع الاول کو ہر مسلمان جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقیدت میں کچھ نہ کچھ کرتا نظر آیا. وہیں پر ہم بات کریں تو تمام لوگ جہاں پہ عقیدت کا اظہار کر رہے تھے، کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو تمام وہ کام کرتے نظر آئے جو کہ اسلام سے ثابت نہیں ہوتے. یہاں پہ بات کریں تو مختلف شہر میں کچھ ایسے بھی واقعات نظر آئے جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ لاؤڈ سپیکر میں انہی سپیکر پر پہلے تلاوت قرآن پاک سنی اور انہی تمام سپیکرز کے اوپر بعد میں وہ گانے اور ڈانس کرتے نظر آ رہے ہیں. میرے ساتھ اس وقت اہل اسلام یا عالم دین موجود ہیں. عالم دین وہ شخصیت ہے جن کی کوئی برابری نہیں کر سکتا، کیونکہ عالم دین جو ہیں وہ کائنات کی نبض ہیں. اگر کچھ بھی ہوتا ہے تو عالم دین سے اس سے ہم استفادہ حاصل کرتے ہیں اور ان کے فہم کے مطابق جو تمام معاملات اس طرح سے ہوتے ہیں ان کا نتیجہ عکس کرتے ہیں. میرے ساتھ ابھی جو عالم دین موجود ہیں ان کا نام قاری وسیم اللہ امین صاحب ہیں. ان کے سینے میں قرآن محفوظ ہے. اور ناظرین، میں آپ کو ایک اور بات بتاتی چلوں کہ ان کو تمغہ امتیاز سے نوازا جا رہا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. اس سے پہلے بھی جو انٹرنیشنلی تمام ایونٹس ہوئے ہیں ان میں بھی یہ پوزیشن حاصل کر چکے ہیں. اگر بات کریں تو ان کی آواز میں وہ جادو ہے کہ جب یہ تلاوت قرآن پاک سنتے ہیں تو ہر کوئی سننے پر مجبور ہوتا ہے. پہلے تو ہم ان سے ایک دو آیات سنیں گے، پھر ان سے کویشچن کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر، پہلے تو ہم چاہیں گے کہ آپ ایک دو آیت جو ہے وہ ناظرین جو ہیں ان کو سننے کا موقع دیں. جی ضرور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک یجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم
صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ قاری صاحب، پہلے تو سب سے پہلے یہ بات بتائیں کہ ابھی 12 ربیع الاول گزرا ہے، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں وہ عمل کرتے نظر آئے جو اسلام سے ثابت ہی نہیں ہوتے، ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس پر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سب سے پہلے تو میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے یہ جو قدم اٹھایا ہے بہت اچھا قدم اٹھایا ہے، اور رہنمائی کا اللہ تعالیٰ اس کو ذریعہ بنائے۔ سب سے پہلے دیکھیں، جو لوگ جنہوں نے یہ کام شروع کیا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا علماء سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ علماء سے دور ہیں، اور دین سے دوری کی وجہ سے یہ خرافات آتی ہیں۔ جب ہم اپنے بڑوں سے، اپنے علماء سے، جن سے ہم سیکھتے ہیں، جو انبیاء کے وارث ہیں، جن کو انبیاء کا وارث کہا گیا علماء کو، اگر ہم ان لوگوں سے، ان حضرات سے دور ہوں گے تو یقیناً یہ جو خرافات ہیں یہ مسلط ہوں گی اور عام ہوں گی۔ تو جو دین سے دوری ہے ان کو سمجھ نہیں ہے کہ دین میں کون سی چیزیں جو ہیں وہ سنت ہیں، کون سی ایسی چیزیں ہیں جو نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کی۔ تو جو ان میں شعور نہیں ہے دین کو سمجھنے کے لیے، تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، اس کے لیے اقدامات کرنے چاہیے اور اپنے علماء سے جڑنا چاہیے۔ جب ہم اپنے علماء سے جڑیں گے نہیں، ان کے ساتھ تعلق وابستگی نہیں بنائیں گے تو ہم راہ راست پر، سیدھے راستے پر نہیں چل سکتے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے ہر کوئی حکمران ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر میں ممبر پر بیٹھا ہوا ہوں اور میں محراب کا وارث بنا ہوا ہوں تو مجھ سے پوچھا جانا ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے یہ ساری خرافات ہوئیں تو عالم دین نے خاموشی اختیار کیوں کی؟ کیا اس نے اپنا فرض ادا کیا ہے کہ نہیں؟ اگر تو اس نے اپنا فرض ادا کیا ہے تو پھر تو وہ علماء کی صف میں شامل ہے، کیونکہ ایک عالم کی خاموشی ایک معاشرے کی تباہی کے لیے کافی ہوتی ہے۔ تو جو تمام عالم دین ہیں، اس واقعے کے بعد، کیونکہ یہ واقعہ ایک شہر میں نہیں مختلف شہروں میں پیش آیا کہ لوگ جو ہیں وہ لاؤڈ سپیکر کے اوپر جو ہیں وہ بجائے اس کے کہ میلاد کہہ رہے ہیں کہ منا رہے ہیں، اور وہاں پہ جو گانے ہیں وہ لگا کے ڈانس کرتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ جو واقعہ پیش آیا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ علماء نے ایک تو خاموشی اختیار کی ہے، یہ میں سب کے سامنے کہنا چاہتا ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ جب ہم نے اس کی سیلیبریشن عوام کے سپرد کر دی ہے، اب عوام بیچاری اہل علم نہیں ہے، تو جب انہوں نے اپنے حوالے کی تو انہوں نے اس سیلیبریشن کو اپنے مزاج کے مطابق ڈھالنا شروع کر دیا۔ دیکھیے، جو شریعت ہے وہ کہتی ہے کہ اپنے مزاج کو شریعت کے مطابق ڈھالیں، نہ کہ ہم شریعت کو اپنے مزاج کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ جب ایسا معاملہ ہوا، الٹ ہو گیا، تو پھر یہ خرافات نے جنم لیا، اور خرافات اتنی حد تک بڑھی کہ ہم نے رسول اللہ کے نام پہ یہ سارا کچھ کرنا شروع کر دیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا دن ہے تو اس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہم جو ہے وہ اس کو سیلیبریٹ کرتے۔ ہم نے اپنی خواہش کے مطابق اس کو سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیا، جس کا نقصان یہ ہوا کہ آج جو ہے وہ دین کے اندر بے شمار خرافات نے جو ہے وہ جنم لے لیا ہے۔ دیکھیے، میں اگر باقی ادیان کی بات کروں تو ان پر بھی زوال اسی صورت میں آیا ہے کہ ان کے جو اہل علم تھے انہوں نے خاموشی اختیار کی۔ جب انہوں نے خاموشی اختیار کی اور دین کو دنیا سے بالکل جدا کر دیا اور دین کو جو ہے وہ عام چھوڑ دیا، تو پھر کیا ہوا کہ جو لوگ اس کے اندر شامل ہوئے، جو جھوٹے لوگ تھے، جو خرافات کو اندر شامل کرنے والے تھے، تو آہستہ آہستہ ان کے دین نے اپنا وجود کھو دیا۔ ٹھیک اسی طرح جب ہمارے اسلام کے اندر اہل علم خاموش رہیں گے تو پھر عام لوگ جو ہیں وہ اپنی خواہش کے مطابق چیزیں اس کے اندر شامل کرنا شروع کر دی ہیں، اور علماء کی خاموشی کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ کیوں نہیں علماء باہر آتے؟ کیوں نہیں ان لوگوں کو سمجھاتے؟ ہم ان کو اتنا عام چھوڑ دیا ہوا ہے کہ وہ گانے بجانے پہ اتر آئے ہیں۔ وہ جناب عالی، آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ کس طرح بینڈ باجے آ گئے ہیں اور وہ ڈانس شروع ہو گیا، اور کوئی ڈھول کی تھاپ پہ ناچ رہا ہے، کوئی ساؤنڈ سسٹم کی تھاپ پہ ناچ رہا ہے، اور وہ خرافات ہوئی ہیں۔ یقین کریں کہ دل بڑا ہی کٹتا ہے کہ علماء خاموش کیوں ہیں۔ جب تک علماء باہر نہیں نکلیں گے، ان لوگوں کو لگام نہیں ڈالیں گے، اس وقت تک ہمارے رسول اللہ کے دین کو بچانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ میوزک نہیں سننا چاہیے۔ ابھی اگر ناظرین آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ اسکرین کے اوپر جو ویڈیو چل رہی ہے، جس طرح ایک بارات لے کے نکلی جاتی ہے، اسی طرح جو خانہ کعبہ کا ماڈل ہے وہ بھی جا رہا ہے، اور وہاں پہ بینڈ باجے جو ہیں وہ بجائے جا رہے ہیں۔ جو اس طرح سے کر رہے ہیں ان کے لیے کیا سزا ہونی چاہیے؟ دیکھیے، میں ایک ان سے سوال کرتا ہوں کہ اگر ایک غیر مسلم
ہم اتنے جنونی لوگ ہیں، اگر غیر مسلم سے چھوٹی سی مسٹیک ہو جائے ہم اس کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم روڈ بلاک کر دیتے ہیں، ہم اس کو قتل کرنے کے لیے نکل آتے ہیں۔ اچھا وہی گستاخی اگر ہمارے اندر ہو تو ہم پکے عاشق رسول ہیں، ہم رسول اللہ کے روزے کو اٹھا کے نالیوں کے قریب گلیوں میں رکھ دیتے ہیں اور اس کی بے حرمتی ہوتی ہے، کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں ہے۔ کہ آپ لوگوں نے دیکھا نہیں ہے کہ وہی جھنڈے جن پر میرے نبی کا نام لکھا ہوا ہے، میرے نبی کا روزہ بنا ہوا ہے، وہ نالیوں سے مل رہے ہیں، وہ گندی نہروں سے مل رہے ہیں، وہ گندے تالابوں سے مل رہے ہیں؟ کیا ہم عاشق رسول ہیں؟ یہ عشق کا معیار ہے کہ ہم نے روزے رسول کو بھی اٹھا کے گلیوں میں رکھا ہوا ہے اور ہم نے بیت اللہ کو بھی اٹھا کے رکھا ہوا ہے اور ان کے سامنے ہم نے جناب ساؤنڈ سسٹم لگائے ہوئے ہیں اور ناچ رہے ہیں رسول اللہ کے نام پر؟ حالانکہ رسول اللہ تو ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے، آقا کریم کی محنت اس پر تھی کہ ساری دنیا کو جو ہے وہ اس میں خرافات کو ختم کیا جائے۔ تو ہم تو خرافات کو ختم کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ خرافات نے جنم لے لیا۔ اگر اس کو یہیں پر نہ روکا گیا تو یقین کریں دین کی تباہی کا سبب بن جائے گا یہ سارا معاملہ۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو حکومت وقت ہے مختلف شہروں میں جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ان کی نشاندہی کر کے ان کو کیا سزا ملنی چاہیے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو حکومت وقت اس بات کو سمجھے کہ یہ غلط عمل ہو رہا ہے۔ جب حکومت وقت اس بات کو غلط سمجھے گی نہیں تو اس کی درستگی کس طرح کرے گی؟ اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ علماء کا ایک وفد تیار ہونا چاہیے جو مذہبی امور کے پاس جائے، جو وزارت مذہبی امور ہے ان کے پاس جائیں اور انہیں بتائیں کہ یہ دن سیلیبریشن جو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس کے کیا اصول و ضوابط ہیں، اصول و ضوابط طے کیے جائیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس دن کو اگر سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے تو کیا جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ علماء کو عوام الناس میں یہ بات پھیلانی چاہیے کہ ہم نے روڈ پر نکلنا کس طرح۔ کہ آپ نے دیکھا نہیں ہے مسجدیں خالی پڑی ہوئی ہیں، آپ نے دیکھا نہیں ہے روڈ جو ہے وہ بلاک ہیں، آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ مسجدیں بالکل خالی پڑی ہوئی ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس دن کروڑوں اربوں کی تعداد میں ہم لوگ جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود پاک کے نذرانے پیش کرتے، آپ کی محافل قائم کرتے، بجائے اس کے کہ سارا معاملہ الٹ ہو گیا۔ دیکھیے یہ جو دھماکہ ہوا ہے یہ سیکیورٹی تو ریاست کے ذمے ہے، عوام الناس کا جمہوری حق ہے، وہ ان کو ملنا چاہیے اور مل بھی رہا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ جو وہاں پر سیکیورٹی جو ناقص ہے وہ تو اس کی ذمہ دار تو ریاست ہے، عام بندہ تو اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ پھر جو ہے ہمیں بھی ریاست کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، یہاں پر ضد نہیں کرنی چاہیے۔ ریاست اگر کہہ رہی ہے کہ معاملات درست نہیں ہے، سیکیورٹی ایشوز ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے علماء کو کہ ان کی بات کو مان لینا چاہیے اور اپنے جتنے بھی جلوس ہیں ان کو محدود کر دینا چاہیے۔ تو اگر کسی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کے سلسلے میں اگر کوئی اس طرح 12 ربیع الاول کو اپنی محبت کا اظہار اس مقدس ہستی سے کرنا ہے تو آپ کے نزدیک کون سا ایسا طریقہ ہے جو ان کو اپنانا چاہیے؟ دیکھیے میں یہاں پر ایک حدیث کوٹ کرتا ہوں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز ایک پورے گروہ کو دیکھیں گے کہ ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، ظاہری جبہ خبہ انہوں نے پہنا ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف بڑھیں گے، جبریل آپ کو روک لیں گے، آپ کہیں گے یہ تو میری امت ہے، تو حضرت جبریل کہیں گے نہیں یا رسول اللہ یہ آپ کی امت نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے جانے کے بعد دین کی اصل حالت کو بگاڑ دیا تھا، یعنی اس کے اندر بدعات کو لے کر آئے تھے، خرافات کو لے کر آئے تھے۔ پھر آپ فرمائیں گے سحقن سحقن، ان کو میری نظر سے دور لے جاؤ۔ میرا خیال ہے کہ سنت سے ہٹ کے اس دن کو منانے کا کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ جو ہمیں صحابہ نے نہ بتایا ہو۔ ہم نے دیکھنا صحابہ اور اہل بیت نے اس دن کو کس طرح سیلیبریٹ کیا تھا، ہم نے اسی طرح اس دن کو سیلیبریٹ کرنا ہے، نہ کہ ہم سنت سے ہٹ کے اس دن کو سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیں۔ جتنی خرافات ہیں اس پر پابندیاں لگا دی جائیں، ہر عالم اپنی مسجد کا ذمہ دار ہے، وہ باہر نکلے اور اگر کوئی ایسا عمل دیکھ رہا ہے اس کو روکے، وہ اکیلا فرد واحد ہی کیوں نہ ہو، وہ نکلے اور اپنے ساتھیوں کو اور اپنے نمازیوں کو بتائے ہم نے ان خرافات کو ختم کرنا ہے۔ اگر نہیں کیا تو پھر دیکھ لیجئے دوسرے مذاہب کا کیا حال ہوا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہمارے مذاہب کا بھی وہی حال ہو جو باقیوں کا ہوا ہے۔ ابھی میرے ساتھ ساجد کالو صاحب موجود ہیں، یہ ایک تاجر ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی دکھ ہوا ہے، ہم کو 6-7 سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جیسے کرسمس کا ماحول تھا نا، سیم ماحول اسی طرح ہمیں مل رہا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ 5 سال سے لے کے اب جو ہمیں نظر آ رہا ہے تو ایسے جیسے 14 اگست کو ہلا گلا ہوتا ہے۔ انتہائی دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ عورتوں کو بھی سن روف سے نکل کے، اور کئی لوگوں سے سوال کیا یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ، انہوں نے کہا جی ہم اگر 14 اگست منا سکتے تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے، ہم خوشی نہیں منا سکتے۔ اگر ہم دیکھیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ کی زندگی کی طرف، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو جب پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، انہوں نے اپنی تلوار نکال لی، انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ چلے کسی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے میں اس کی گردن اٹھال دوں گا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق 3 دن تک ان کو نظر نہیں تھا آتا، جیسے بکری کا بچہ اٹھتا ہے زمین پہ گر جاتا ہے۔ صحابہ کی حالت 12 ربیع الاول کے دن شام کو یہ تھی کہ ان کو ہوش ہی نہیں تھے، ان کو یقین دلاتے ہوئے 2-3 دن گزر گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔
تو یہ ہمارے صحابہ کی حالت تھی. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو نہیں منایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ میں جب دنیا میں آیا میں سموار کا دن تھا, میں روزہ رکھتا تھا. اور جتنے صحابہ تھے اور آج بھی الحمدللہ علماء کرام ہیں, وہ ہر ہفتے میں ایک دفعہ ولادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاتے ہیں اور سموار کا روزہ رکھتے ہیں اور جمعرات کا بھی روزہ رکھتے ہیں. جیسے کہ ابھی عالم دین صاحب نے یہ بتائی بات کہ لوگوں کو جو دین کی سمجھ ہے وہ کم ہے, تو جو اس طرح سے کرتے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ معاشرے میں رہتے ہوئے ہر کسی کو اسلام سے جو بیرا روی اختیار کیے ہوئے ہیں ان کو کس طرح سے سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے؟ یہ علماء کرام کی ذمہ داری ہے اور اس کے لیے ایک قانون بھی بننا چاہیے کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت